السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ہاں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور پر اسرار، خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ نے پہلے کبھی نہ سنی اور نہ دیکھی ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کہانی کا ہر پارٹ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہوں۔ تو بنا کسی دیر کے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ بہن بھائی ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی علمی اور سچی کہانی سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو اس کہانی کا موضوع ہے قبرستان کا بیٹا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کہانی بہت خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ میں آگرہ سے سکندرہ جا رہا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر وسیم اور پرانا ملازم کریم ہمراہ تھے۔ کریم سکندرہ کے قریب وجوار کے رہنے والا تھا۔ ہماری موٹر سکندرہ کے قریب ایک گورستان سے ہو کر گزری۔ گورستان سڑک کے قریب تقریباً فرلانگ تک چلا گیا تھا۔ شکستہ قبروں کے دردناک منظر سے متاثر ہو کر میں دم بخود بیٹھا تھا۔ مجھے ایک دفعہ اس گورستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کریم نے یکایک میری طرف مخاطب ہو کر کہا، وسیم کسی گہری سوچ میں تھا۔ چوکنا ہو کر بولا، کیا کہا کریم؟ کریم کہنے لگا، میں یہاں قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہاں کسی زمانے میں شاہی گورستان تھا۔ اس کے اس سرے پر ایک باتونی فقیر رہتا تھا۔ گاؤں کے اکثر لڑکے اس سے کہانیاں سنتے۔ ایک دفعہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے بعد اس سے کہانیاں سننے چلا گیا۔ کہانیوں میں ہمیں بہت دیر ہو گئی۔ میرے دوست نے صلاح کی کہ رات یہیں بسر کی جائے۔ سردی شدت سے پڑ رہی تھی۔ ہم لوگ تکیے کے نیچلی چھت والی جھونپڑی میں لوئیوں میں دبکے ہوئے الاؤ کے قریب پڑے تھے۔ گوبر کے دھواں دار ایندھن سے آنکھیں نہ کھلتی تھیں۔ گورستان کے زہر آلود فضا کوٹھری کے اندر بھی اثر انداز تھی۔ گوبر کی تلخ دھوؤں سے نتھوں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی۔ میں کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات کو آنکھ کھولی تو ایک ایسی پرہول اور لرز خیز آواز سنائی دی کہ روح تک کانپ گئی۔ کوئی جان بلب مریض کرا رہا تھا یا کوئی جاندار دم توڑ رہا تھا۔ سکرات موت کی آخری کھرکھراہٹ بھی شاید اتنی خوفناک نہ تھی۔ یہ آواز گورستان سے آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ساتھی کو جگایا۔ سب کے سب اس لرزہ خیز آواز کو سن کر دہل گئے۔ گوبر کا بدبودار ایندھن جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ الاؤ میں گرمی کی آخری رمق بھی مفقود تھی۔ اس قبر نما تاریک کوٹھری کے مدفن در و دیوار سے سردی پھوٹ رہی تھی۔ ہمارے دل سینوں میں بے چینی سے دھڑکنے لگے۔ گوڑکن کونے میں گرم گدے کے بستر پر محو خواب تھا۔ ہم نے اسے بمشکل جگایا۔ وہ الاؤ روشن کر کے دیوار کی ٹیک لگا کر اطمینان سے حقے کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ خوفناک آواز برابر آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی طرف بالکل خیال نہ کرو۔ ایسی آوازیں گورستان سے آتی رہتی ہیں۔ یہ کسی گناہ گار روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس بات سے ہماری نیندیں غائب ہو گئی۔ ہم رات بھر الاؤ کے قریب سہمی ہوئی آگ تاپتے رہے۔ پھپھوٹنے پر آواز بند ہو گئی۔ اجالا ہوتے ہی ہم سب وہاں سے بھاگ آئے۔ وسیم نے ایک بار پرزور قہقہ لگایا۔ گوڑکن طبقہ بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کی کیسی کیسی روایتیں گھڑتا ہے۔
ایسے ویران مقامات پر رات کو اکثر بندر وغیرہ آوارہ پھرتے رہتے ہیں جن کی آواز سے یہ لوگ دوسروں کو ڈرا کر لطف اٹھاتے ہیں۔ اس نے مختلف دلیلیں پیش کی، وسیم کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی رائے نہ بدلی۔ میں بھی کریم کا ہم خیال تھا، اس لیے میں نے اس کی تائید کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ کل ہم لوگ بھی تجربے کے لیے اس پرانے تکیے میں رات بسر کریں گے۔ دوسرے دن شام کے قریب ہم لوگ گورستان کی طرف روانہ ہوئے۔ گورستان شہنشاہ اکبر کے مقبرے سے میل بھر کے فاصلے پر تھا اور کسی زمانے میں اس سے بالکل ملحق ہوگا۔ تکیے کا بوڑھا درویش ہنوز زندہ تھا، اس سے ہمیں اس کا گورستان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ ہم نے اسے انعام دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ آج کی رات ہمیں اپنی کوٹری میں جگہ دے اور خود کسی دوسری جگہ رات بسر کرے۔ سائیں کے جانے کے بعد کریم نے کوٹری صاف کی اور ایک طرف صف پر ہمارے بستر لگا دیے۔ خزاں کا ناساز موسم تھا، ہوا میں بے گلی اور فضا میں ایک درد انگیز تھرتھراہٹ تھی۔ رات کی سنسان تاریکی میں درختوں کی برہنہ شاخوں سے رہ رہ کر ایک ہوک سی اٹھی۔ دئیے کی روشنی کوٹری کی سیاہ دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی۔ ہم چپ چاپ دم سادے ہوئے بستر میں پڑے رہے۔ آدھی رات کے قریب تمام دنیا بحر الظلمات میں غرقاب ہو رہی تھی کہ یکایک ایک مہیب آواز نے ہمیں خوف زدہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتہ اجل کے پھٹکارنے کی آواز ہے، یہ کوڑوں جو کسی گنہگار روح پر برسائے جا رہے ہیں۔ کریم اور مجھ پر خوف و ہراس طاری تھا، مگر وسیم پر بجائے خوف کے تعجب کا عنصر غالب تھا۔ وہ جھٹ اٹھا کر ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے پیچھے جانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کونے میں قبریں کھودنے والی کدال لے کر دوبارہ باہر جانے لگا۔ ہم نے بڑے اصرار سے روکا، لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہہ تک پہنچنے پر تلاوا ہوا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر مت کرو، میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے گدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ مگر